السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لدداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سنت منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، گزشتہ روز ہم نے آپ کو ایک اطلاع دی تھی کہ گلگت بلتستان کا ایک ضلع ہے غزر، اور غزر کا ایک گاؤں ہے رواشن اور تالی داس۔ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر یہ خوفناک سیلاب آج سے 2 دن قبل، یعنی کہ آج کی رات نہیں، اس سے پچھلی رات جو سے اور کل کا دن اور پھر آج کا دن آ گیا، دوسرے دن میں موجود ہیں۔ اور یہ صبح تقریباً 2 سے 3 بجے یہ سیلاب آیا، جس نے اس پورے گاؤں اور اس کے راستے میں آتے ہوئے جتنے گاؤں کے گھر تھے ان سب کو تباہ ملیہ میٹ کر دیا۔ آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہوگی کہ اس قوم میں رہنے والے لوگ کیسے بچے اس وقت، جبکہ ایسا ہی واقعہ بنیر میں جب پیش آیا تو وہاں پر 200-300 لوگ اب تک جانے، ان کی جو ججمنٹ ہوئی ہے کہ 300 کے قریب لوگ وہاں پر اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو ایسا کیا عمل ہوا کہ اس علاقے یا اس کے راستے میں جتنے آنے والے لوگ تھے وہ سب محفوظ رہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں۔ دوستو، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یعنی کہ ملک پاکستان، یہ ابھی اتنا ترقی یافتہ نہیں ہوا کہ ایسے کسی سیلاب کی جلدی سے وارننگ آ جائے اور پھر لوگ اس طرح جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے علاقے چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں۔ ابھی تک ایسے معاملات نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہم بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں، اور ہم کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا رواشن اور جسے تالی داس کہتے ہیں، اس علاقے میں جب سیلاب آیا اور اس نے اس پورے علاقے کے نقشے کو بدل ڈالا، اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں اس سیلاب کے اس کے بعد بننے والی جو جھیل ہے اس کا کیا سین ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں جھیل پھٹ جی کہہ جی، اور وہاں کے مقامی دانشور ڈاکٹر صاحب کی جو بات چیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو تجسس ہے کہ وہ کس طاقت نے ان کو رات کو اٹھایا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے چند گھنٹوں میں نقل مکانی کی اور محفوظ مقام پہ پہنچ گئے۔ یہ چراوے تھے اور 5 لوگ تھے جو کہ اپنے مال مویشی سمیت پہاڑ کی اس چوٹی پر جہاں سے یہ گلیشیئر پھٹا یا جھیل پھٹی جو بھی تھا، اور وہاں موجود تھے۔ وہیں سے جب انہوں نے حالات و واقعات دیکھے کہ یہ اب یہ خوفناک پانی کا جو ریلا ہے یہ نکل گیا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے مویشیوں کو سنبھالا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس دن خوش قسمتی کی، ویسے تو اسکام کے جو سگنل ہیں وہ مین شہروں میں بڑے کم ملتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کی چوٹی سے سگنل آ رہے تھے تو انہوں نے کال کی کہ گاؤں میں 5 دوست اسی کام پہ لگے، اور جس کا کوئی جاننے والا تھا بس اتنا ہی پیغام دیتے تھے کہ جلدی سے علاقے سے نکل جائیں، بہت بڑا پانی کا ریلا آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، پتھروں کا سیلاب آ رہا ہے، تو یہ سب کوئی تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ تو اسی والے سے لوگوں نے پھر احتیاطی تدابیر اختیار کی اور فوراً سے بیشتر اپنے اس علاقے کو چھوڑا اور محفوظ مقامات کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، اپنی اس نیچرل جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ قدرتی خوبصورت نظاروں کی وجہ سے، قدرتی جھیلوں کی وجہ سے یہ پہلے سے مشہور ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ گلگت میں آپ چلے جائیں تو 4 مقامات کی طرف آپ نکلتے ہیں۔ ایک سیدھے آپ پنجاب چلے جاتے ہیں، دائیں چلے جائیں اسکردو چلے جاتے ہیں، بائیں جائیں دلتا چلے جاتے ہیں۔ ایک راستہ بیچ میں سے اور ہے جو کہ آپ کو اس خوبصورت ترین ضلع میں لے کے جاتا ہے، اور اس ضلع میں
آنے کے لیے یعنی کہ گزر میں آ کر پھر آپ یہ خوبصورت ترین گاؤں اس کے کوئی سے بھی آپ دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں تو آپ کو ہر طرف خوبصورتی بکھری نظر آئے گی. آپ کو پھلوں کے درخت نظر آئیں گے، انگور کی بیلیں نظر آئیں گی، اور کیا کچھ نہیں ہے جو اللہ پاک نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. اب اس کے نتیجے میں بننے والی یہ جو جھیل ہے یہ 6 سے 7 کلومیٹر پیچھے تک پھیل چکی ہے. اور اس جھیل کے بارے میں مختلف آراء اس وقت لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ یہ جھیل ٹوٹ جائے گی، یا جھیل ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا، کہاں تک دیامے تک کے لوگ جن سے متاثر ہوں گے. لیکن وہیں رواشن گاؤں کے جو ایک صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب، انہوں نے اپنا ایک واٹس اپ آڈیو میسج میں یہ بتایا ہے کہ وہ یہاں کے مقامی رہنے والے ہیں. یہ جو گاؤں تھا اس کے دونوں اطراف میں گہری کھائیاں تھیں اور گہری نالے تھے، جو کہ اس سیلاب کے ریلے نے اس کھائی کو تقریباً آدھا کلومیٹر 500 میٹر تک یا اس سے بھی زیادہ بھر دیا ہے. کس چیزوں سے؟ چھوٹے پتھروں سے، بڑے پتھروں سے، کیچڑ سے، دلدل سے. اور یہ اتنا یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک تیسرا پہاڑ وجود میں آ گیا. تو اس پہاڑ کی وجہ سے یہ جھیل بنی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی وقت بھی ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ باندھ دیا گیا ہے. ایک نئی جھیل وجود میں آ گئی ہے. اب جو پانی بہہ رہا ہے وہ اس کے اوپر سے بہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ سپل وے بن گیا ہے، اپر فلو ہو رہا ہے، جو کہ اس سے اوپر سے پانی گزر. اس کے پیچھے کے 6 سے 7 کلومیٹر تک علاقوں میں پانی کی جو سطح ہے وہ کافی زیادہ ڈیفینیٹلی اوپر ہو گئی ہے، کیونکہ آگے سے بند جو بن گیا وہاں سے گزرگاہ بند ہو گیا، تو پیچھے سے پھر جو ہے وہ اس کا پانی کا جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ہوتا گیا ہے اور ہو بھی رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، احتیاط کرنی چاہیے. پانی کی گزرگاہ کے راستوں میں جو علاقے آتے ہیں انہیں اس چیز کا احتیاط کریں، لیکن کب تک؟ اب یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ وہ جو 500 میٹر یا 600 میٹر کا جو بند بن گیا ہے اس کو کوئی ایکسیویٹر تو ہٹا نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو کوئی 1-2 میٹر کا نہیں ہے یا کچھ چند میٹرز کا نہیں ہے، وہ 500 میٹر یعنی کہ آدھا کلومیٹر یا تقریباً 1 کلومیٹر کہہ رہے تھے کہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ چھوٹی سی کھائی تھی، چھوٹی نہیں گہری کھائی تھی، تنگ کھائی تھی، وہ بھر گئی ہے اور اس نے پیچھے پہاڑوں کے پانی پورے کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا ہے. اب یہ معلومات آنا باقی ہیں کہ اس کے راستے میں کیا کوئی گاؤں آ گئے ہیں، اس پانی کے جو پانی رائز ہوا ہے، پانی کی ہائٹ اوپر ہوئی ہے، تو ایسے میں کئی جگہ پہ کیا کوئی سڑک بھی زیر تاب آئی ہوئی ہے جس سے راستہ بند ہو گیا ہے، یا آگے کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ابھی آنا باقی ہیں اور اس کے حوالے سے انفارمیشن ابھی آ رہی ہے. لیکن فی الحال آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ یہ جو سیلاب آیا تھا اس میں لوگوں کی جو جانیں بچی تھی وہ ایک چراغے کے فون کال کی وجہ سے بچی تھی. بقیہ جو 40-50 لوگ رہ گئے تھے انہیں آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو کیا تھا. اور ابھی جو جھیل کی جو صورتحال ہے وہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پر جو پانی ہے اس کا لیول آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں کیا اس کا کردار ہوگا اور کیسے وہ اس کا جو رول ہے وہ سامنے میں آتا ہے. اب تک اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں.